ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو وہ کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہے، لیکن کاؤنسلنگ کے لیے جب وہ جاتا ہے تو جو کاؤنسلر ہوتا ہے اس سے تو اس بندے کے بارے میں ساری معلومات نہیں ہوتی، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ کچھ باتیں اپنی بتا رہا ہوتا ہے اور کچھ اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں اور وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، اور کسی سے بھی نہیں ڈسکس کرنا. تو اس طریقے سے وہ کاؤنسلر کیسے اس کی ساری باتیں جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس کی کیسے کاؤنسلنگ کرے گا. اچھا دیکھیں، ڈپریشن میں پہلے تو مسلمانوں کو ڈپریشن میں جو جاتے ہیں وہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سوچنے کے لیے ہمارے پاس نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. تو نماز اگر آپ پڑھ رہے تو آپ اس طرف جا ہی نہیں سکتے. پہلے میرا اوپینین ہے یہ، کیونکہ آپ کو سکون مل رہا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع ہوگا آپ کا، تو آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں. اگر ان کیس معاشرتی لحاظ سے آپ ڈپریشن میں چلے گئے، کاؤنسلنگ جو ہو رہی ہے آپ کی، کاؤنسلر جو ہے آپ سے فی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس کا جو ریلیشن ہے وہ ایک ٹمپریری ہے، تو وہ آپ کو ایک اوپر کے طور پہ تو بولے گا وہ آپ خود باہر آؤ اس سے. ڈپریشن میں آپ خود گئے ہو، خود باہر آؤ. یہ تو یہ پیشنٹ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ آدھا علاج جو ہے اس کے پاس ہے موجود. اب میرے لحاظ سے کیا امپورٹنٹ ہے، ارد گرد میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، یا ہم سے ایسے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ ہم سے سوال کیے جا رہے ہیں بار بار. اگر وہ سوال ہم پہ لادے جا رہے ہیں، وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچرس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، یا ارد گرد میں جس سے ہمارا رشتہ ایسا ہے جس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اب ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس جگہ کم ٹائم لگانا ہے تاکہ وہ چیز ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع نہ ہو. تو کاؤنسلنگ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میرے لحاظ سے کیا ہے کہ آپ اپنی سیلف کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ پہلے اسٹیپ تو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا، ہر انسان کو پتا ہے کہ اس بندے سے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اور اس بندے کے سوالات سے مجھے چڑ آ رہی ہے، تو ہم نے یہ نوٹنگ کرنا ہے. دوسرا، کاؤنسلنگ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم نکالیے اپنے برین کے اوپر ورک کریں. یعنی سکون کے لیے یا ایسی جگہ جائیں، لوگ نہیں ہو، ضرور نہیں ہے کاؤنسلنگ کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ کاؤنسلر ڈھونڈتے ہیں. کاؤنسلر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی جرنل انفارمیشن، میرے لحاظ سے کوئی بھی انسان اپنی پوری انفارمیشن کبھی بھی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف وہ خود جانتا ہے. تو وہ اس کی بیس پہ ڈیسیجنس لیتے ہیں. آپ کے اندر یا دوائیوں کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، 90% ہوتا ہے دوائیوں کے اوپر، آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہو، آپ سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اور ایک اور میرے لحاظ سے میٹر ہے، ہم کبھی کبھی بیمار نہیں ہوتے، ڈپریس نہیں ہوتے، لیکن ہمیں اس کے بینیفٹ ملتے ہیں کہ لوگ ہمیں اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کہ لوگ ہمیں اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں جان بوجھ کے. لیکن یہ سوچیں اگر ٹمپریری آپ سیٹسفیکشن کے لیے یہ حرکت کر رہے ہو تو آپ کی فیوچر لائف کتنی خراب ہو جائے گی. یعنی آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو تنگ کرتے تھے. اب آپ نے بولا یہ میرے سے اس لحاظ سے مینیج کر رہے ہیں، مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جان بوجھے. لیکن آپ یہ سوچیے زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. تو اس زندگی کو جو آپ چھوٹی سی انٹرٹیننگ کے لیے سرو کر رہے ہیں، میرا اوپینین میں بھی غلط ہوں، کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور حقیقتاً وہ بیمار نہیں ہوتے. کیونکہ اگر وہ بیمار ہیں تو ہر جگہ بیمار ہوں گے. وہ اپنے سارے مطلب کے کام کر رہا ہے، جہاں جہاں انہوں نے جو کام کرنے وہ کر رہا ہے، اور جہاں ان کے مطلب کا کام نہیں ہے وہ اس چیز کو گیٹ کرتے ہیں اور اس کے سامنے کرتے جو ان کی بات کو مانے گا، ان کے سامنے نہیں کرتے جو ان کی بات کو نہیں مانے گا. یعنی ان کا برین پراپر ورک کر رہا ہے جبھی تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی وہ ایکسیپٹینس دینا کہلاتی ہے نا، کہ کوئی ایکسیپٹینس دے رہا ہے اگر تو آپ وہاں کرو گے. اگر کوئی آپ کو ایکسیپٹینس نہیں تو آپ دکھاؤ. بچے اکثر ماں باپ کے سامنے نخرے دکھاتے ہیں، اور ایک بچہ اگر کسی سے ڈرتا ہے اس کے سامنے وہ سیدھا بیٹھتا ہے. تو ایک بچہ بھی جانتا ہے اپنے بارے میں. تو انسان جو ڈپریشن میں وہ اپنے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. وہ جتنی جلدی چاہے گا اس بیماری سے باہر آ سکتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جتنا آپ مصروف ہوں گے، جتنا آپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، وہ آپ پرابلم کی طرف جائیں گے. اور موبائل خاص کر کہوں گا، موبائل کے ذریعے بھی آپ بہت ساری بیماریوں کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے پرابلم بہت بڑھتی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. آپ کو ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، پراپر ڈائٹ ہے. اب فرینڈس جو ہوتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے جو فرینڈس ہیں وہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، کہ وہ آپ کو پازیٹیو چیزیں کریٹ کر رہے ہیں ذہن کے اندر، یا آپ کی اچھی چیزوں کو. دوست کیا کرتے ہیں کہ غلط چیزوں کو بھی آپ کو بولتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا زبردست ہو رہا ہے. نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ دوست اصل میں کون ہے.
تو اپنی جو برائیاں، اگر ہماری برائیوں کے بارے میں کوئی ہمیں ہائی لائٹ کر رہا ہے تو وہ اصل میں ہمارا فرینڈ ہوگا، اور اگر کوئی ہمارے غلط کام کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا. تو اس چیزوں کو سمجھے، بیماریاں ارد گرد سے ہی آپ کے اوپر آئیں گی، ادر دین کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں بیمار کر دے. سب سے زیادہ کیونکہ اگر کوئی مجھے جس کو میں جانتا نہیں وہ آ کے میرے بارے میں کمنٹس کرے گا تو مجھے کیا ہوگا، فیل ہی نہیں ہوگا. کوئی اگر میرا جاننے والا مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف دے گا تو مجھے احساس ہوگا. خدا اپنے بارے میں سوچیے، کسی کو اتنا حاوی نہیں کریں اپنے اوپر جو آپ کی لائف کو خراب کرے.